بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 3 اسباق ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک قرآن عربی کے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے ضمائر متصلہ۔ ضمائر متصلہ یعنی سبجیکٹو پروناؤن جس کو کہا جاتا ہے۔ ضمائر منفصلہ جو الگ ہو کر آتے ہیں، سبجیکٹو پروناؤن جن کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا واحد، تثنیہ اور جمع، کس طریقے سے واحد سے تثنیہ بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے واحد سے جمع بنایا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھے ضمائر متصلہ، وہ ضمائر جو مل کر آتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آبجیکٹو پروناؤن ہوتے ہیں یا پوزیسو پروناؤن ہوتے ہیں، ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسی ضمائر متصلہ کے ساتھ چند مزید نئے الفاظ کی مشق کے ساتھ اسی کی ایک طرح کی مشق ہے۔ 12 نئے الفاظ ہیں اس میں جو قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ان کو ضمیر متصل کے ساتھ ملا کر اس کی مشق کروائی گئی ہے ابھی چوتھے سبق میں، جس سے ضمیر متصل کی مشق بھی ہو جائے گی اور ساتھ یہ 12 الفاظ بھی سیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو یہ 12 الفاظ قرآن کریم میں تقریباً کوئی 1200 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا ہے ضمیر منفصل، پھر واحد، تثنیہ، جمع اور پھر ضمیر متصل، اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں تاکہ پھر آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پڑھیں میرے ساتھ، ہوا، ہما، ہوم۔ آپ پہلے سبق میں نہیں تھے تو کیسے آپ بیٹھ گئے سبق میں؟ کسی سے پوچھا ہے ویسے ہی بیٹھ گئے؟ کسی سے مشق کی ہے پچھلے سبق کی ہے؟ نہیں، اس کی مشق کریں، اس کے بعد ہی سمجھ آئے گا۔ ہوا، ہما، ہوم، انتا، پھر پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں پڑھیں ابھی ترجمہ پڑھیں۔ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ پڑھیں ترجمہ۔ پھر پڑھیں ہوا، ہما، ہوم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی واحد سے تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یا دوسرا طریقہ، ہاں، آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گا اور آخر میں یا نون، اور نون کے اوپر زبر ہوگی یا زیر ہوگی؟ زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمانی اور مسلمینی، تو مسلمانی یہ بھی تثنیہ اور مسلمینی یہ بھی۔ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آخر میں واو نون لگا دیں گے، اور یا دوسرا طریقہ یا نون لگا دیں گے۔ اور یا نون اس میں اور اس یا نون میں کیا فرق ہے تثنیہ اور جمع والے یا نون میں؟ ہاں، اس میں آخری حرف پہ زبر آ جاتا ہے مسلمینی، اس میں آخری حرف پہ زیر آ جاتا ہے مسلمینہ۔ وہاں نون کے نیچے زیر ہوتی ہے مسلمینی، یہاں نون کے اوپر زبر ہوتا ہے مسلمینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں اگر تثنیہ بنانا ہے الف نون
یا پھر یا نون لگا دیں لیکن یا سے پہلے والے حرف پہ زبر ہوگا، اور اگر جمع بنانا ہے تو اس کے آخر میں واو نون لگا دیں یا پھر یا نون لگا دیں لیکن یا سے پہلے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں. ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون. ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون. ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون. ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون. پڑھیں اب. پھر پڑھیں. ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمن، نحن مسلمون. ابھی اسی کو مؤمنون کے ساتھ پڑھیں. ہوا مؤمنن، ہما مؤمنانی، ہم مؤمنون، انت مؤمن، انتما مؤمنانی، انتم مؤمنون، انا مؤمن، نحن مؤمنون. اسی کو صادقن کے ساتھ پڑھیں. ہوا صادقن، ہما صادقانی، ہم صادقون، انت صادقن، انتما صادقانی، انتم صادقون، انا صادقن، نحن صادقون. اسی کو صالحن کے ساتھ پڑھیں. ہوا صالحن، ہما صالحانی، ہم صالحون، انت صالحن، انتما صالحانی، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تثنیہ اور جمع. الف نون کے ساتھ تثنیہ بن جائے گا اور واو نون کے ساتھ جمع بن جائے گا. اس کے بعد تیسرا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ ضمیر متصل تھا. ٹھیک ہے، وہ پڑھیں میرے ساتھ. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا. 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 اب اس کے رب کا لفظ ملا کے پڑھیں. ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا. اب رسولہ پڑھیں. رسولہ، رسولہما، رسولہم، رسولکا، رسولکما، رسولکم، رسولی، رسولنا. دین کا لفظ ملا کے پڑھیں. دینہ، دینہما، دینہم، دینکا، دینکما، دینکم، دینی، دیننا. دینہ، دینہما، دینہم، دینکا، دینکما، دینکم، دینی، دیننا. قرآن کریم میں آتا ہے نا لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم کیا مطلب ہے لکم دینکم کا؟ یہ کم بھی وہی ہے. لکم، یہ کم لام کے ساتھ کم آیا ہے. لکم دینکم کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے لیے تمہارا دین. لکم دینکم ولیہ، یہ لام، یہ یا جو ہے نا یہ وہی یا ہے، یہ لی ہے اصل میں. اس کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو لیا پڑھتے ہیں. یہ لی ہے. لکم لی، ٹھیک ہے، تمہارے لیے. اور لی کا مطلب میرے لیے. اور یہ جو دین ہے آخر میں یہ بھی اصل میں دینی ہے.
لکم دینکم ولی دینی ہے، یہ آخر میں یا حذف ہے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح آتا ہے نا قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، تو کافرون کیا ہے؟ جمع ہے واو نون کے ساتھ، کس چیز کی جمع ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آگے آتا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، انتم کا اشارہ کیا ہے؟ انتم کا اشارہ، انتم کا اشارہ، انتم کیا اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے انتم کا، ٹھیک ہے؟ ولا انتم، یہ انتم ہے نا، انتا انتما انتم، ٹھیک ہے؟ تو لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، ولا انتم عابدون، عابدون کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ عابد کی، اور اس کے آخر میں واو نون بڑھایا ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آگے آتا ہے ولا انا عابد، انا عابد کا اشارہ کیا ہے؟ انا عابد، انا عابد، کہ لا انا عابد، کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دینی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ ہیں اس کے اندر۔ اب اس کے ساتھ 6 الفاظ ہیں جو 6 سمتیں ہیں، 6 ڈائریکشنز۔ ٹھیک ہے؟ یہ 6 ڈائریکشن، امام کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سامنے، ٹھیک ہے؟ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ فوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ اور تحت کا مطلب نیچے۔ یمین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دائیں، اور شمال کا مطلب ہوتا ہے بائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں بہت۔ اسی طرح یہ جو بین یدی ہے، اس کا مطلب بھی سامنے ہوتا ہے، امام کا مطلب بھی سامنے ہوتا ہے، اور بین یدی کا مطلب بھی سامنے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں آتا ہے بکثرت، اس طرح یہ جو جملے ہیں نا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسی طرح آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اسی طرح آتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم۔ تو یہ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے ورفعنا فوقہم الطور، تو فوقہم یہ بھی وہی ہے۔ تو اس کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے تاکہ اس کی مشق ہو، قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوگا تو سمجھ آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے۔ خلف کا مطلب پیچھے۔ فوق کا مطلب، تحت کا مطلب یمین اور شمال، اور بین یدی کا مطلب آگے۔ یہ امام اور بین یدی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بین یدی کا مطلب بھی سامنے، اور امام کا مطلب بھی سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کے ساتھ ضمائر ملا کے پڑھتے ہیں۔ پڑھیں امامہ، امامہما، امامہم، ایک ساتھ پڑھیں امامہ، امامہما، امامہم، امامکا، امامکما، امامکم، امامی، امامنا، امامہ، امامہما، امامہم، امامکا، امامکما، امامکم، امامی، امامنا، امامہ، امامہما، امامہم، امامکا، امامکما، امامکم، امامی،
امامنا. اب اس کے ساتھ خلف کا لفظ ہے, خلف کے ساتھ پڑھیں خلفہ, خلفہما, خلفہم, خلفکا, خلفکما, خلفکم, خلفی, خلفنا, خلفہ, خلفہما, خلفہم, خلفکا, خلفکما, خلفکم, خلفی, خلفنا, خلفہ, خلفہما, خلفہم, خلفکا, خلفکما, خلفکم, خلفی, خلفنا. اب پڑھیں امامہ, آپ پڑھیں امام سے پڑھیں امامہ, ٹھیک ہے. یہ امام نہیں ہے, امام ہے. امام تو امام کو بولتے ہیں, اس کو بھی امام اس لیے بولتے ہیں کہ وہ آگے ہوتا ہے, امامت کرتا ہے, آگے ہوتا ہے. یہ بھی اسی سے نکلا ہے یہ لفظ. پڑھیں امامہ, امامہما, امامہم, امامکا, امامکما, امامکم, امامی, امامنا, امامہ, امامہما, امامہم, امامکا, امامکما, امامکم, امامی, امامنا. خلفہ پڑھیں, ایک ساتھ پڑھیں خلفہ, پھر پڑھیں, پھر پڑھیں, پھر پڑھیں خلفہ, ویسے ہی زبان نہیں ہلائیں, نہیں آتا تو پوچھیں, ایسے ہی خواہ مخواہ ہاتھ اور زبان نہیں ہلائیں, ٹائم ضائع نہیں کریں. نہیں آتا تو پوچھیں ورنہ پڑھیں صحیح صحیح. خلفہ, خلفہما, خلفہم, خلفکا, خلفکما, خلفکم, خلفی, خلفنا. پڑھیں پھر. ہاں, اب اس کے آگے اس کے بعد آتا ہے فوق, فوق کے ساتھ پڑھیں. پھر پڑھیں. پھر پڑھیں فوقہ, فوقہما, فوقہم, فوقکا, فوقکما, فوقکم, فوقی, فوقنا. اس کے ساتھ تحت, تحت کے ساتھ پڑھیں تحتہ, تحتہما, تحتہم, تحتکا, تحتکما, تحتکم, تحتی, تحتنا, تحتہ, تحتہما, تحتہم, تحتکا, تحتکما, تحتکم, تحتی, تحتنا. پڑھیں نا, پڑھیں تحتہ, تحتہما, تحتہم, تحتکا, تحتکما, تحتکم. اشارے صحیح کریں, کیا پین سے اشارے کر رہے ہیں, صحیح انگلی سے. یہ میں پاگل نہیں ہوں جو اشارے کروا رہا ہوں, یہ اشارے کسی مقصد سے کروا رہا ہوں, اسی لیے آپ کو شروع میں اس کی اتنی تاکید کی ہے, ورنہ یہ سیکھے سمجھ میں نہیں آئیں گے. بعد میں پھر آپ پریشان ہوں گے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ اشارے کسی خاص مقصد کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اشارے ضرور کریں. تحتہ, تحتہما, تحتہم, تحتکا, تحتکما, تحتکم, تحتی, تحتنا, تحتہ, تحتہما, تحتہم, تحتکا, تحتکما, تحتکم, تحتی, تحتنا, تحتہ, تحتہما, تحتہم, تحتکا, تحتکما, تحتکم, تحتی, تحتنا. اب اس کے بعد یمین ہے, اس کے ساتھ پڑھیں یمینہ, یمینہما, یمینہم, یمینکا, یمینکما, یمینکم, یمینی, یمیننا, یمینہ, یمینہما, یمینہم, یمینکا, یمینکما, یمینکم, یمینی, یمیننا, یمینہ, یمینہما, یمینہم, یمینکا, یمینکما, یمینکم, یمینی, یمیننا. اب شمال کے ساتھ پڑھیں شمالہ, شمالہما, شمالہم, شمالکا, شمالکما, شمالکم, شمالی, شمالنا, شمالہ, شمالہما, شمالہم,
شمالکا شمالکما شمالکم شمالی شمالنا شمالہ شمالہما شمالہم شمالکا شمالکما شمالکم شمالی شمالنا. ٹھیک ہے. اب یہ بین یدیہ ہے، اس کے ساتھ پڑھیں بین یدیہ بین یدیہما بین یدیہم بین یدیکا بین یدیکما بین یدیکم بین یدیہ بین یدینا بین یدیہ بین یدیہما بین یدیہم بین یدیکا بین یدیکما بین یدیکم بین یدیہ بین یدینا. ٹھیک ہے. اب اس کی چند مثالیں یہاں لکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے قرآن کریم میں یہ جہاں استعمال ہوا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے فَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں افلم یرو کا مطلب تو یہ ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے. الا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تک یا طرف، یہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے. بین ایدیہم اس کا اشارہ کریں ذرا آپ. اشارہ کیا اشارہ ہوگا اس کا؟ بین ایدیہم کا اشارہ کیا ہوگا؟ ہاں بین ایدیہم. ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا بین ایدیہم؟ ان سب کے سامنے. ٹھیک ہے. ان سب کے سامنے. خلفہم کا اشارہ کریں آپ. خلفہم پڑھیں، خلف سے آپ پڑھیں. ہاں یہ اشارہ ہے خلفہ خلفہما خلفہم. تو یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا مطلب. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان چیزوں کو جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے شیطان نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. شیطان کو جب نکالا گیا تو اس نے یہ کہا تھا لآتینہم. اب یہ ہم بھی ضمیر ہے. اتا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا. ٹھیک ہے. لآتینہم کا مطلب کیا ہوگا؟ میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ہم ان کے پاس. لآتینہم میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ آبجیکٹ بنتا ہے، مفعول بنتا ہے. لآتینہم میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ہم ان کے پاس. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. اور بین ایدیہم کا اشارہ کیا ہوگا؟ آپ کریں بین ایدیہم کا اشارہ. اشارہ کیا ہوگا بین ایدیہم کا؟ کریں اشارہ کریں. تین تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں، ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے، اس کے بعد چار انگلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں من بین ایدیہم ان سب کے سامنے سے میں ان کے پاس آؤں گا، یعنی میں ان پر حملہ کروں گا، ان کو ورغلاؤں گا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالوں گا. من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آتا ہے وعن ایمانہم. ایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین کی جمع ہے ایمان. عن ایمانہم کا اشارہ کیا ہوگا؟ ایمانہم کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا. اسی طرح آگے آتا ہے وعن شمائلہم. شمائل یہ شمال کی جمع ہے. شمائلہم کا اشارہ کیا ہوگا؟
ان کے بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، یعنی میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی کروں گا، عن ایمانہم وعن شمائلہم. تو یہ ہے بین ایدیہم اور خلفہم قرآن کریم میں جو استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے آیت الکرسی میں آتا ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم کا مطلب اللہ جانتا ہے، علم سے ہے. یعلم اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ایدیہم کا اشارہ کیا ہے؟ جو وہ سب کچھ جانتا ہے، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ کو سب پتہ ہے، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو کر چکے ہیں، جو کریں گے، ماضی مستقبل سب اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا. ایدینا کا اشارہ کیا ہوگا؟ ایدینا، ہاں ایدینا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بین ایدینا، ہم سب کے سامنے. لہو، یہ ہو بھی وہی ہے، لہو کا اشارہ کیا ہوگا؟ لہو، لہو کا مطلب اس کے لیے ہے. ما بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فوق کا لفظ اگر ہم دیکھیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُّورَ. رفعنا کا مطلب رفع یرفع کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا کسی چیز کو. ٹھیک ہے، رفعت اسی سے ہے. رفعنا کا مطلب ہم نے اٹھایا. فوقہم کا اشارہ کیا ہوگا؟ فوقہم، آپ بھی کریں اشارہ، اشارہ کریں اشارہ. فوقہم، 3 انگلیوں سے نہیں 4 انگلیوں سے. فوقہم ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ان سب کے اوپر. رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقہم ان سب کے اوپر، الطور طور پہاڑ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا. اب تحتہو کا اشارہ کیا ہے؟ تحتہو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے نیچے. وَكَانَ تَحْتَهُ، کنز عربی میں خزانے کو کہتے ہیں. کان تحتہ کنزن، اس کے نیچے ایک خزانہ تھا. ٹھیک ہے. لہما کا مطلب کیا ہوگا؟ ہما کا اشارہ کیا ہے؟ لہما، ان دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں کا ایک خزانہ تھا اس کے نیچے. وکان ابوہما، ابوہما کا اشارہ کیا ہے؟ ان دونوں کے والد. کان ابوہما، ان دونوں بچوں کے والد صالحا، نیک آدمی تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لفظ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، قرآن کریم میں یہ بار بار آتا ہے. یہ آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اکلو کا مطلب تو ہوتا ہے کھانا، یہ تو آگے جب فعل آئے گا ہم پڑھیں گے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. فوق اوپر، اور تحت. ارجل یہ رجلن کی جمع ہے. رجل پاؤں کو کہتے ہیں عربی میں. را جیم لام رجلن پاؤں کو کہتے ہیں. یہ ارجل اس کی جمع ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم.
کہ اللہ نے جو ان پر نازل کی ہے کتاب تورات یا انجیل یا جو بھی آسمانی کتاب ہے، اگر یہ اس پر عمل کریں تو لَأَكَلُوا تو یہ کھائیں گے من فوقہم اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی ان کو اوپر سے بھی رزق ملے گا، نیچے سے بھی رزق ملے گا۔ تو فوقہم کا اشارہ کیا ہے اور ارجلہم کا اشارہ وہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، ارجلہم ان سب کے پاؤں، ٹھیک ہے، اور تحت ارجلہم ان سب کے پاؤں کے نیچے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جادو دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یمینک کا اشارہ کیا ہوگا؟ یمینکا، یمینکا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کا دایاں ہاتھ، یمینکا آپ کا دایاں ہاتھ۔ القی کا مطلب ہے، واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور القی کا مطلب القا یلقی کے معنی ہوتے ہیں ڈال دینا، پھینک دینا، کہ آپ پھینک دیں ما وہ چیز، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، اندر، ان جیسے ہم کہتے ہیں نا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یمینی کا دائیں ہاتھ میں، یعنی آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دیں۔ القی ما فی یمینک، پھینک دیجئے ما فی یمینک جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی یہ لاٹھی آپ پھینک دیں۔ ٹھیک ہے، یا موسیٰ یہ تو نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور واو کا مطلب اور ہوتا ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ یمینکا اس میں جو بنیادی چیز ہے اس کا اشارہ کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، ٹھیک ہے، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور اسی کے بعد پھر حکم دیا القی ما فی یمینک، جو دائیں ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی مشق کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، من اوتیَ کتابہ بشمالہ، کتابہ کا اشارہ کیا ہے؟ اس کی کتاب، یعنی اس کا اعمال نامہ، کتاب سے مراد یہ اعمال نامہ ہے، اور شمالہ کا اشارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیمینہ بھی آتا ہے قرآن کریم میں، تو یمینہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ چار الفاظ ہیں، امام، خلف، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں تو یاد رہیں گے، ضد ہے نا ایک دوسرے کے، امام خلف، فوق تحت، یمین شمال۔ پڑھیں میرے ساتھ، امام خلف، فوق تحت، یمین شمال، امام خلف، فوق تحت، یمین شمال، ٹھیک ہے۔ یہ 6 الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتا ہے، تجری من تحتها الانہار، تو بار بار استعمال ہوتا ہے نا، جس کے نیچے سے نے، تو یہ تحتہا، یہ جو ہے نا یہ ایک اور ضمیر ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے مؤنث کی ضمیر جب پڑھیں گے، تو یہ تحت کا لفظ وہی ہے، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتہم الانہار۔ اسی طرح یغشاہ موج من فوقہ موج، یہ فوق کا لفظ بھی بار بار استعمال ہوتا ہے، بین ایدیہم بین خلفہم، یہ بھی بار بار استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے سبق کا یہ ہے کہ ہم نے ان 6 الفاظ کی مشق کرنی ہے، اور ان 6 الفاظ کو قرآن کریم سے تلاش کرنا ہے۔ کل آپ لوگ یہ کریں کہ آپ مثالیں نکال کر لائیں، اپنے پاس کاپی میں لکھ کر لائیں، کم از کم 10 مثالیں آپ لکھ کر لائیں، ہر ایک لفظ کی کم از کم 2 مثالیں آپ نکالیں، امام کی 2 نکال لیں، بین یدیہ کی 2 نکال لیں، خلفہم کی 2 نکال لیں، شمال کی 2 نکال لیں، یمین کی نکال لیں، یا آپ لکھیں اپنے پاس، اور کل آ کے پھر میں پوچھوں گا یہاں کہ آپ نے یہ مشق کی، اس کی نکالی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا، مجھے لگتا ہے، ورنہ ویسے ہی سر کے اوپر سے ہی جائے گا۔ یہ آیت لکھیں اور پھر اس کے نیچے کوشش کریں، اتنا ترجمہ تو آ رہا ہوگا نا، بین یدیہم اور بین ایدیہم اور ما خلفہم، وہ ترجمہ تو لکھ لیں،
باقی اگر کوئی آتا ہے تو لکھیں، نہیں تو خالی چھوڑ دیں، لیکن جو لفظ پڑھا ہے اس کا ترجمہ تو آتا ہوگا، وہ تو اس کے نیچے لکھیں. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم آگے مزید 6 اہم الفاظ ہیں جو 1000 سے بھی زیادہ اور استعمال ہوئے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ پھر آگے کچھ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آخر دعوانا الحمدللہ.